عمر ابن میمون کہتے 4 دن پہلے میں نے دیکھا آپ یہ باتیں کر رہے تھے، اور اس کے بعد آپ کو فجر کی نماز کے لیے آپ تشریف لائے۔ جب آپ صفوں کے درمیان سے گزرتے تو صفیں ٹھیک فرماتے، صفوں کو دیکھتے کوئی خلا نہیں ہے، پھر آپ آگے تشریف لاتے، نماز فجر کی نماز میں سورہ یوسف اکثر پڑھاتے، سورہ نحل پڑھاتے، بڑی بڑی سورتیں پڑھاتے۔ جب آپ نے نماز شروع کی اللہ اکبر، جیسے ہی نماز شروع کی تو عمر ابن میمون کہتے میں نے آواز سنی، حضرت عمر فرما رہے مجھے قتل کر دیا۔ ابو لولو فیروز مجوسی مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا، اس نے 2 دھاری خنجر سے وار کر کے آپ کو زخمی کیا، اور اس کے بعد صفوں کو چیرتا ہوا گیا اور 13 صحابہ کو زخمی کیا، جن میں 7 شہید ہو گئے، 7 شہید ہو گئے، اور آخر میں ایک شخص نے اس شخص پہ کپڑا ڈالا، چادر ڈالی، اور وہ سمجھا کہ میں پکڑا گیا ہوں تو اس نے خود کو خنجر مار کر کے خود کو بھی مار دیا اس نے۔ عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے، اگلے جو صحابہ تھے انہیں تو پتہ چل گیا، لیکن جو پیچھے کھڑے ہیں انہیں علم نہیں، تو وہ سبحان اللہ کہہ رہے کہ آواز نہیں آ رہی۔ آپ نے عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کھڑا کیا، انہوں نے نماز پڑھائی۔ عمر زخمی ہو گئے۔ مسجد نبوی ہے، محراب ہے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، یہ مقام حضرت عمر کو کیسے ملا؟ انہوں نے دعا کی تھی، اللہ اکبر، بخاری شریف میں روایت ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے رستے کی شہادت نصیب فرما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے میں موت نصیب فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ جب نماز ختم ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا سب سے پہلے یہ بتاؤ مجھ پر وار کس نے کیا؟ کہا مغیرہ ابن شعبہ کے غلام، مجوسی غلام، آتش پرست ابو لولو فیروز مجوسی۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا اور وہ کارپینٹر تھا، بڑائی تھا۔ مغیرہ ابن شعبہ ان سے 1 دینار لیا کرتے تھے، وہ کام کرتا تھا، آپ کا غلام تھا تو 1 دینار دیتا تھا۔ اس نے حضرت عمر سے کہا کہ میرے آقا سے کہو یہ 1 دینار کم کر دے۔ آپ نے کہا تم کام کرنے والے آدمی ہو، اتنا کماتے ہو، اس کے مقابلے میں 1 دینار دینا ٹھیک ہے۔ تو اس سے غصہ آیا اور وہ چکیاں بناتا تھا۔ عمر نے اس سے کہا کہ 1 چکی میرے لیے بھی بنا دو۔ اس نے کہا میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا مشرق اور مغرب میں لوگ اسے پہچانیں گے، مشہور ہو جائے گی۔ عمر تو سمجھدار زیرک آدمی تھے، سمجھ گئے، فرمایا لوگوں یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، لیکن آپ نے اسے گرفتار نہیں کیا۔ اس نے وار کیا، آپ کو زخمی کیا۔ آپ نے سب سے پہلے یہ پوچھا یہ بتاؤ مجھے کس نے مارا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام، مجوسی غلام ابو لولو نے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی لم یجعل میتتی علی ید رجل یدعی الاسلام، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرا قتل ایسے شخص کے ذریعے نہیں کیا، ایسے شخص کے ہاتھوں سے نہیں کیا جو اسلام کا دعوے دار ہے۔ گھر لایا گیا، نبیز، کھجور کی نبیز پلائی گئی، وہ آپ کے پیٹ سے باہر نکل آئی۔ دودھ پلایا گیا، وہ باہر نکل آیا۔ اتنے میں ایک نوجوان آیا اور اس نوجوان نے کہا اے عمر آپ کے لیے خوشخبری ہو، اللہ کی طرف سے بشارت ہو کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اور ابتدا میں آپ نے اسلام قبول کیا، پھر آپ کو اللہ نے خلیفہ بنایا، بادشاہت آپ کو دی، اور اب آپ کو شہادت مل گئی، اس سے بڑا اور مقام کیا ہوگا؟ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا
میرے لیے تو یہ بھی کافی ہے کہ برابر سرابر معاملہ ہو جائے، اللہ کے یہاں نہ ثواب ہو نہ عذاب ہو۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان جانے لگا۔ آپ نے دیکھا اس کی ازار نیچے لٹک رہی ہے، اس وقت بھی آپ زخمی ہے، ایک شخص کو دیکھا اس کی ازار لٹک رہی ہے، آپ نے فرمایا یبن اخی ارفع ثوبک فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ۔ بیماری میں ہے، اندر پانی جاتا ہے باہر نکلتا ہے، پیٹ سے دودھ اندر جائے باہر نکلتا ہے، اتنی تکلیف کے باوجود بھی آپ ایک شخص کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے بتیجے اپنی ازار اوپر کرو، ٹخنوں سے نیچے مت کرو، تمہاری چادر اور تمہارا ازار بھی صاف رہے گا، اللہ سے تمہارے رب سے تقوی کا بھی باعث ہوگا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر آپ اس حالت میں بھی فرما رہے ہیں۔